بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا عزیز قرآن کریم جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے۔ ان میں اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی اور برے اور ظالم لوگوں کی واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ دنیا میں اللہ نے کیا معاملہ کیا اور آخرت میں وہ کامیاب رہیں گے، اور برے اور ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نیست و نابود، خوار و ذلیل کیا اور ہمیشہ کے لیے ان کی ناکامی لکھی گئی۔ اس میں قارون کا ذکر ہے، اپنے مال و دولت کے ساتھ تباہ ہوا۔ فرعون کا ذکر ہے، خدائی کا دعویٰ، رب کے دعویٰ کرتے ہوئے تباہ، ہلاک اور سمندر میں ڈوب گیا اپنے فوج کے ساتھ، اپنے طاقت کے ساتھ۔ اور اسی طرح نمرود تھا، ایک ابراہیم علیہ السلام نوجوان جو بالکل اکیلے تھا۔ نمرود اپنے فوج کے ساتھ مچھروں کے عذاب سے تباہ ہوا۔ اور پھر جو ہے اس دنیا میں چنگیز خان آیا، ہلاکو خان اس کا پوتا تھا، اور انہوں نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ دنیا میں ان کو اللہ نے سزا دی، آخرت تو چھوڑو، جو ابھی ان کا نام و نشان نہیں، صرف قصے کہانی رہ گئے۔ اسی طرح پھر جو ہے ہٹلر جو ہے وہ دنیا کو فتح کرنے آیا، اس لاکھوں لوگوں کو اس نے مارا دوسری جنگ عظیم میں، نام و نشان ہی نہ رہا۔ یوگنڈا کا ایدی امین تھا، ڈکٹیٹر تھا، فوجی تھا، اور ملک سے بھاگنے پر مجبور ہوا، سعودی عرب میں گمنامی کی زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے نیست و نابود ہوا۔ اور اسی طرح شاہ ایران جو بادشاہوں کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا، بہت پاورفل تھا، امریکہ اس کا ساتھی تھا، پھر ملک سے ایسے بھاگا کہ کوئی ملک اس کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہاماس ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، ادھر گیا اور دنیا سے رخصت ہوا۔ کوئی اس کا پتہ نہیں کہ قبر کدھر ہے، کہاں مرا ہے، کوئی بھی پتہ نہیں، اس کا اولاد کدھر گیا، ولیعہد کہاں گیا۔ پھر ہمارے ہوتے ہوئے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قذافی تھا، 40 سال تک لیبیا پر مطلق العنان یعنی ڈکٹیٹر تھا۔ میں وہاں رہ چکا ہوں۔ اس کے وقت میں بہت ظلم والی حکومت تھی، اپنے قوم نے اس کو جیو کے پیچھے باندھ کر کے گلی کوچوں میں کھینچا 40 سال تک۔ اس کا اولاد جو تھا اس کا نام و نشان نہیں۔ ہمارے سامنے عراق میں صدام حسین تھا، 40 سال لگ بھگ اس نے بھی حکومت کی، بہت ظلم والی، اس کو بھی اپنے قوم نے پھانسی دی۔ پاکستان کی طرف آ جائیں تو پھر 5 سال بھٹو نے جو حکومت تھی وہ ہم نے دیکھی، اللہ وہ حکومت کسی کو نہ دکھائے۔ ابھی لوگ تعریف کرتے ہیں، چھوڑو تعریف کو، ہم پہ گزری ہے۔ تو پورے ایسے 2 کمزور لوگوں نے، ایک وہ چیف جسٹس تھا، بالکل چھوٹا سا پتلا سا فضول قسم کا، اور ایک ضیاء الحق تھا جس کو وہ مسیطڑ کہتے تھے کہ بس مسجد والا ہے۔ انہوں نے اس کو پھانسی پہ چڑھایا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہ ہوا۔ پھر ضیاء الحق جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا رہا، امیر المومنین بنا، 11 سال تک حکومت کرتا رہا، اس کا کیا حال بنا، ہڈی بھی نہیں رہی، گوشت تو چھوڑو۔ پھر جناب تشریف لائے
پرویز مشرف، وہ اپنے آپ کو کمانڈو کہتا تھا اور اس کو اپنے طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا. اللہ نے اس کو ایسی بیماری لگائی کہ نہ ہاتھ ہلا سکتا تھا نہ پیر، اور باہر ملک سے باہر مارا. آرٹیکل 6 اس پہ لگا اور ابھی تک وہ آرٹیکل 6 اس کی سزا اس پر پینڈنگ ہے. ہاں، اور پھر ہم نے دیکھا بنگلہ دیش، جس نے پاکستان توڑا تھا، مجیب الرحمان، اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں بچا، سب کو قتل کیا. گھر کیا کہ اس کے رشتہ داروں کو بھی قتل کیا گیا. اور یہ 2 لڑکیاں اس کی تھی، وہ جرمنی میں پڑھتی تھی، اور ابھی وہ حسینہ واجد ہے، وہ 15 سال تک بنگلہ دیش پہ حکومت کرتی رہی اور اپنی مرضی سے سب کچھ کرتی رہی، اور آج جو ہے وہ ملک سے بھاگ گئی انڈیا. نہ وہ مکانات کام آئے، نہ وہ بنگلے کام آئے، کوئی بھی نہ اس کا کام نہیں آیا، نہ وہ پارٹی کام آئی. بھائی یہ عبرت کا مقام ہے، اس سے سبق سیکھے. کوئی بھی دنیا میں طاقتور نہیں، طاقت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. جب تک قوم کی کوئی خدمت کرتا ہے اور سیدھے کام کرتے ہیں، ظلم پہ نہیں آتا، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. جب کوئی ظلم شروع کر دیتا ہے، اس کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ ہمیں کبھی بھی کسی کے لیے عبرت نہ بنائے. آمین.